اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیشنل خدام الاحمدیہ شعبہ تربیت USA کی طرف سے اردو تربیتی جلسہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے خاکسار حاضر ہے۔ میرا نام شراز احمد ہے۔ میں ناچیز نائب محتمم شعبہ تربیت نیشنل خدام الاحمدیہ کے طور پر خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آج کا جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس کا مقصد ان تمام خدام کو جو پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ آئے اور وہ اردو یا ہندی زبان جانتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ رابطہ استوار کرنے میں مدد دینا اور ان کے سوالات کا جواب دینا ہے اور ان کی بنیادی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرانا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ پروگرام میں انشاءاللہ سوالات کر سکیں گے، لیکن اس کے وقت آنے پر آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا جائے گا۔ میں اب گزارش کروں گا نائب صدر خدام الاحمدیہ محترم انتصار ملہی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس جلسہ کی صدارت سنبھالیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ نائب محترم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ درخواست کرتا ہوں عدنان ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اس کا ترجمہ پیش کریں گے شراز احمد صاحب۔ اردو ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اب نظم کے لیے میں دعوت دوں گا ثاقب مشتاق صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، پہلے تو راہ میں ہارے، پارس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے واسنا خدا یہی ہے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج
مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ ثاقب بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب شعبہ تربیت نے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور نعمت کیسے حاصل کی جائے۔ شیراز بھائی ویڈیو۔ رسید فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بڑھتی ہے۔ فرمایا کیونکہ روزے تو 1 سال کے بعد آتے ہیں، اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، جہاں یہ فرض ہے اس کو ادا کرنی ہے۔
اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے وے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اسی حالت میں، بلکہ اسی ساتھ میں، بلکہ اسی سیکنڈ میں، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور وہ حالت اور کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے۔ اسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دے، اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جائے تو ابھی بخش دے، اسی وقت بخش دے جب انسان دعا کر رہا ہے۔ فرمایا بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بزن ہرگز نہ ہوئے، اور اگر اسی طرح کرے تو اس راحت کو جلد دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور اس کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خدا خود بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کاربند ہونا چاہیے۔ بس ایمان کی حقیقی حالت یہی ہے جس کا اندازہ ان باتوں سے ہر ایک خود لگا سکتا ہے، اور جب ایسا ایمان ہو جاتا ہے کہ سب حاجتیں صرف خدا تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا ہے، تو یہی حقیقی ایمان ہے، اور یہی وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہم سے چاہتا ہے، اور جو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر ایمانی حالتوں دیکھیں، ان کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں خدا جزاکم اللہ۔ اب ہم آج کی پہلی تقریر کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا مربی سلسلہ مکرم طارق ملک صاحب کا۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے احمدی خادم کی سوچ اور شناخت۔ مربی صاحب جی، آواز آ رہی ہے میرے؟ جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میری گزارشات کا موضوع ایک احمدی خادم کی سوچ اور شناخت ہے، اس موضوع کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ امام زمان کی ہدایات سے لے کر واپس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کا سفر کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک احمدی خادم کی سوچ اور شناخت وہی ہونی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ ہو سکتی تھی اور ہوا کرتی تھی، یا جو آپ کی شناخت ہوا کرتی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کے طور پر اور ایک ادنا غلام کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں مبعوث کیا گیا، اور خلفائے کرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ادنا خادم ہیں، اور ہمارے آقا و مولا
اور ہمارے ہادی اور ہمارے مرشد ہیں۔ سو آپ کی کوئی بھی ہدایت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے جا کے جڑتا ہے، اور قرآن کریم کی حقیقی اتباع، قرآن کریم کا حقیقی عرفان اور علم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بخشا، اس کی روشنی میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اسی بحر بے کنار سے لیا جس کا نام قرآن کریم ہے، جس کی عملی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سو میں نے جب اس موضوع پہ غور کیا کہ ایک احمدی خادم کی سوچ کیا ہونی چاہیے اور اس کی شناخت کیا ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے میرے سوچ میں، میرے ذہن میں ایک خادم کا عہد جو ہر اجلاس سے پہلے وہ کرتا ہے وہ آیا، اور پھر میں نے سوچا کہ مجلس خدام الاحمدیہ کے بانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک احمدی سے کیا توقعات رکھی ہیں۔ تو مجھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حیرت انگیز اور پرولولہ اعلان ذہن میں آیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک احمدی کی شناخت، ایک خادم کی شناخت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر میں کیا تھی۔ تو مجھے مجموعہ اشتہارات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمبا اقتباس ملا جس میں آپ نے ایک سچے احمدی کی شناخت بتائی ہے۔ تو آج میں اپنی گزارشات میں صرف یہ 3 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی تو پہلے خدام الاحمدیہ کے لیے ایک عہد تجویز فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس عہد میں تھوڑی سی تبدیلی فرمائی، اور خدام الاحمدیہ کا عہد اس طرح ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا۔ اب اس میں ہم اگر غور کریں تو ہماری پوری زندگی کا ایک لائے عمل حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے دین، اور اس کے بعد قوم اور ملت، یعنی دین کو دنیا پر مقدم کرنا۔ پھر جب قربانی کی وقت کی بات آئے تو سب سے پہلے جو انسان کو عزیز ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ جان ہے، پھر مال ہے، پھر وقت ہے، پھر عزت ہے، اور یہ کس خاطر؟ دین کی خاطر۔ اور جب ہم نے خلافت احمدیہ کی بیعت کر لی تو خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن قربانی کرنا ہمارا فرض اور ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا شعار ہے۔ اور پھر خلیفہ وقت کا ہر فیصلہ، خواہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، خواہ ہمارے دل میں انقباض ہو، اس کو قبول کرنا، اس لیے کہ ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہے، اور اس لیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اور اس زمانے میں آپ کے پیغام کو لے کر کھڑا ہوا ہے، نہ اپنے لیے بلکہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ ایک عظیم الشان اعلان جو فرمایا اور ایک اشتہار دیا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اپنے پیارے بھائیوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ان کو غور سے سنیں، ہم سب اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کو اپنے حرز جان بنانے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا، کیا آپ محنت کرنا جانتے ہیں؟ اتنی محنت کہ 13-14 گھنٹے دن میں کام کر سکیں۔ کیا آپ سچ بولنا جانتے ہیں؟ اتنا کہ کسی صورت میں آپ جھوٹ نہ بول سکیں۔ آپ کے سامنے آپ کا گہرا دوست اور عزیز بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ آپ کے سامنے کوئی اپنے جھوٹ کا بہادرانہ قصہ سنائے تو آپ اس پر اظہار نفرت کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ کیا آپ جھوٹی عزت کے جذبات سے پاک ہیں؟ گلیوں میں جھاڑو دے سکتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر گلیوں میں پھر سکتے ہیں؟ بلند آواز سے ہر قسم کے اعلان بازاروں میں کر سکتے ہیں؟ سارا دن پھر سکتے ہیں اور ساری رات جاگ سکتے ہیں؟ کیا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں الف ایک جگہ دنوں بیٹھ رہنا، بے گھنٹوں بیٹھے وظیفہ کرتے رہنا، جیم گھنٹوں اور دنوں کسی انسان سے بات نہ کرنا؟ کیا آپ سفر کر سکتے ہیں اکیلے اپنا بوجھ اٹھا کر، بغیر اس کے کہ آپ کی جیب میں کوئی پیسہ ہو، دشمنوں اور مخالفوں میں، نا واقفوں اور نا آشناؤں میں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں؟ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض آدمی ہر شکست سے بالا ہوتا ہے؟ وہ شکست کا نام سننا پسند نہیں کرتا، وہ شکست کا نام سننا پسند نہیں کرتا، وہ پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دریاؤں کو کھینچ لانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قربانی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ سب دنیا کہے نہیں اور آپ کہیں ہاں؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ سب دنیا کہے نہیں اور آپ کہیں ہاں؟ آپ کے چاروں طرف لوگ ہنسیں اور آپ اپنی سنجیدگی قائم رکھیں۔ لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں اور کہیں کہ ٹھہر جا، لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں اور کہیں کہ ٹھہر تو جا، ہم تجھے ماریں گے، اور آپ کا قدم بجائے دوڑنے کے ٹھہر جائے، اور آپ اس کی طرف سر جھکا کر کہیں کہ لو مار لو۔ یہ باتیں ہم خوش قسمت ہیں، اور ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کم ہے کہ ان باتوں پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے عمل کیا۔ آپ گجرانوالہ کے ایک باپ اور بیٹے کا وہ واقعہ ذہن میں لائیں کہ جب حالات خراب ہوئے تو بیٹے کو باپ کے سامنے ترسا کر مارا گیا۔ وہ پانی مانگتا رہا اور اس کے منہ میں ریت ڈالی جاتی تھی، اور جب وہ ریت سوکھی باہر نکلنا شروع ہوئی، یعنی اس کے منہ میں لعاب تک باقی نہ رہا، تو آہستہ آہستہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس وعدے کو نبھایا۔ اس باپ کا حوصلہ دیکھیں کہ بیٹے کے بعد باپ کو پکڑا گیا اور اسے دھمکی دی گئی کہ تمہارے بیٹی کے تیرے تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو باپ کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت، خدا تعالیٰ پر کتنا توکل اور اعتماد، یقین۔ اس باپ نے کہا، کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی بزدل سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بیٹے جیسا بھی نہیں؟ اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف
یہ ہیں ہمارے بزرگ جو ہمیں ایک نمونہ دے گئے، اور امام وقت کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو حقیقت میں وہ بک گئے، حقیقت میں وہ بیعت کا حق ادا کر گئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں اور کہیں کہ ٹھہر تو جا، ہم تجھے ماریں گے، اور آپ کا قدم بجائے دوڑنے کے ٹھہر جائے، اور آپ اس کی طرف سر جھکا کر کہیں کہ لو مار لو، آپ کسی کی نہ مانیں کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مگر آپ سب سے منوا لیں کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ یہ نہ کہتے ہوں کہ میں نے محنت کی مگر خدا تعالیٰ نے مجھے ناکام کر دیا، بلکہ ہر ناکامی کو آپ اپنا قصور سمجھتے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک کوالٹی ہے جو ہر ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اور جب کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے اور شکست اس سے دور بھاگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ یقین رکھتے ہوں کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا اس نے محنت ہرگز نہیں کی۔ اگر آپ ایسے ہیں تو اچھا مبلغ اور اچھا تاجر ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ سنیں آگے الفاظ جو ہمیں جھنجھوڑنے والے ہونے چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں مگر آپ ہیں کہاں، مگر آپ ہیں کہاں، یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ الفاظ ہیں، اور ہمیں خود سوچنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مگر آپ ہیں کہاں، خدا کے ایک بندے کو آپ کی دیر سے تلاش ہے۔ اے احمدی نوجوان، ڈھونڈ اس شخص کو اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، کہ اسلام کا درخت مرجھا رہا ہے، اسی کے خون سے وہ دوبارہ سرسبز ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک احمدی کی شناخت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری تمام جماعت اس وصیت کو توجہ سے سنے کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ یہ ہے تقوی کا معیار، کسی قسم کی بھی کوئی برائی ان میں نہ ہو۔ وہ 5 وقت نماز باجماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، کوئی تکلیف نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر قسم کے معاصی اور جرائم، ہر قسم کے گناہ جو ہیں اور جرم جو ہیں، اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، یعنی ایسی حرکتیں جو نہیں کرنے چاہیے یا ایسی باتیں جو نہیں کہنے چاہیے، ان سے مجتنب رہیں۔ ہر قسم کی برائیوں سے، نفس کے جذبات سے بچے رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے بن جائیں، ایسے ہو جائیں جن کے دل پاک ہیں، ایسے ہو جائیں جن کے دل پاک ہیں، جن سے کبھی شرارت سردد نہیں ہوتی، اور ہمیشہ غریب مزاج رہتے ہیں، عاجزی ان میں رہتی ہے، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے، اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، اور خدا تعالیٰ سے ڈریں، اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانت سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں۔ لوگوں کے حقوق تلف کرنے، غلط طرفداریاں کرنی، غلط کسی کو نقصان پہنچانا، اس سے باز رہو، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں۔ بری ہر صحبتیں جو ہیں ان سے بچیں۔ نوجوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور بچوں کے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ دیکھیں کہ ہمارے بچے اس معاشرے میں کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں، پھر ویسے ہی بن جائیں گے۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو، بعض دفعہ نہیں پتہ لگتا کہ صحبت کیسی ہے، فرمایا کہ اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کے ساتھ میل ملاقات ہے، وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو، اس سے تعلق ختم کرو۔ جو اچھی سوسائٹی ہے، اچھی کمپنی ہے، وہ ایک احمدی کی ہونی چاہیے، اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے، اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی مذہب کا آدمی ہو، کسی قوم کا آدمی ہو، کسی گروہ کا ہو، تمہارے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو۔ نصیحت کرنی ہے تو سچے ناصح بن کے سچے نصیحت کرنے والے کی طرح نصیحت کرو، یعنی تمہارا قول اور فعل ایسے ہوں کہ اس نصیحت کا بھی اثر ہو اور کسی قسم کی طرفداری نہ ہو۔ اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجالس میں گزر نہ ہو، اور تمہارے مکانوں میں اور نہ وہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے۔ فرمایا میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں پر کاربند ہو، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو۔ کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو۔ کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ میں اور مہذبانہ طریق سے گفتگو کرو۔ اگر کوئی جہالت سے پیش آئے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے۔ تمہاری جو شناخت ہے وہ کیا ہے؟ یہی کہ تم 5 وقتہ باقاعدہ نمازیں پڑھنے والے ہو، اور تمہارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تمہارے میں تو سمجھو تم نے بیعت کا حق ادا کر دیا ہے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ بس اے امریکہ کے خدام، اے شمع خلافت کے پروانوں، آؤ مل کر آگے بڑھیں اور خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھائیں۔ آج سستیاں دور کر کے ثابت کر دیں کہ ہم امام زمان سے پیار کرنے والے اور اس کے حق پر واقعتاً بک جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی اس بات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ مربی صاحب، آپ نے مختصر سے وقت میں ایک جامع انداز میں حضرت مسیح موعود اور حضرت مسلم موعود جو بانی اقدام الاحمدیہ ہیں ان کے ارشادات کے روشنی میں ہمیں ایک سچے احمدی خادم کی شناخت کے بارے میں بتایا۔ اب ہم آج کے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں مربی صاحب مکرم فرحان ربانی نماز اور باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمیں چند نصائح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات آیت نمبر 57۔
آج خاکسار نے آپ سے جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اس کا تعلق نماز کے موضوع سے ہے۔ میرے سے پہلے جو مقرر تھے مکرم و محترم مربی صاحب، انہوں نے بھی نماز کے موضوع کے متعلق خلفاء کے بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ خاکسار بھی اسی ضمن میں بعض باتیں مزید آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 18ویں صدی میں ایک بہت بڑے مفکر اور مورخ گزرے ہیں جن کا نام تھا سر والٹر اسکاٹ۔ سر والٹر اسکاٹ جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے داماد کو بلا کے یہ بات کہی کہ بیٹا دیکھو، میرے پاس بس اب گنتی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، تم اپنی زندگی میں ایک اچھے انسان بننا، اور یہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے ساتھ ساتھ مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا مذہب کی تعلیمات کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جب تم اس جگہ ہوگے جہاں پہ آج میں ہوں، یعنی بستر مرگ پہ، تو یہ دو باتیں تمہارے دل کو بہت سکون پہنچائیں گی، یعنی یہ کہ تم نے اپنی زندگی بطور ایک اچھے انسان کے گزاری، اور یہ کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کیا۔ یہ باتیں گو ایک دنیاوی انسان نے کی، لیکن بات کھری کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 ہے جس کی خاکسار نے شروع میں تلاوت کی، اسی نقطے کو زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، چاہے لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ جب ہم اس نقطہ نگاہ سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے ہماری تربیت کا دور جو ہے، گو تربیت کا دور پیدائش کے اول دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ 7 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے باقاعدہ نماز کی تلقین کی جائے، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو ان کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عربی کی تحریر میں ایک دفعہ تحریر فرمایا کہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَرْكَبٌ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، نماز کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ نماز تو وہ گاڑی ہے جس پہ سوار ہو کے بندہ اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ نماز ہمیں ہمارے خدا سے ملا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وفات سب سے پہلا حساب کتاب جو لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، وہ وقت آنے والا ہے جب زمین و آسمان میں کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس وقت اللہ کے سائے کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے 7 لوگوں کے، یعنی 7 گروہوں کے۔ وہ 7 گروہ، ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے یہ علامت بتائی کہ اس گروہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ بات پوری اترتی ہوگی کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ وہ ایک نماز مسجد میں پڑھ کے آئیں گے تو دوسری نماز کی جو ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے اور ہم مسجد جائیں اور اپنے پیارے کے حضور کھڑے ہو کے اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے حضور رکوع کریں، سجود کریں۔ تو وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور پڑھتے بھی مساجد میں جا کے ہیں، ان کے بارے میں یہ خوشخبری، یہ بشارت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 14 صدیوں قبل عطا فرما دی۔ مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرہ اس حد تک گر چکا تھا کہ وہاں پہ 5 وقتہ نماز کی جگہ 5 وقتہ شراب پی جاتی تھی، اور جب اسلام آتا ہے اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ 5 وقتہ شراب جو تھی اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز باجماعت رکھ دی، اور وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، اب اپنے پیارے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کے عشق میں جو ہے وہ مخمور ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا صادفتہم قوما کروفن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ لکیانی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو ایسی غلیظ حالت میں پایا
لیکن جب ان کی تربیت کی تو ان کو سونے کی ڈلی کی طرح بنا دیا. وہ سونے کی ڈلی کی طرح کس طرح بنے؟ نماز کے ذریعے سے. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور نابینا تھے، دیکھ نہیں تھے سکتے. اور مدینہ سے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے قبا، جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی. تو آپ قبا کے ایک کونے میں رہتے تھے اور وہاں سے جب آپ نے اپنی لوکل محلے کی مسجد میں جانا ہوتا تھا تو بیچ میں ایک وادی آتی تھی، اور جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس وادی میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا، پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ نابینا تھے اور آپ کو بہت مشکل ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ نماز قائم کرتے اور مسجد میں جا کے پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ کانو یتبایعون الصلاۃ المکتوبہ فی الجماع، کہ ہم اپنے کام کاج بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، نوکریاں بھی کرتے تھے، لیکن جب وقت ہو جاتا نماز کا تو باجماعت نماز کو ہاتھ سے نہیں تھے جانے دیتے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بہت ہی پیارے صحابی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو درداء فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے گھر لوٹے تو بہت غصے کی حالت میں تھے. تو آپ کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے ابو درداء، آج کیا بات ہے جو آپ اتنے ایک بے چینی کی حالت میں ہیں، ایک غصے کی حالت میں؟ تو حضرت ابو درداء فرماتے کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کبھی یہ ماجرا نہیں دیکھا، کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ باجماع نماز ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس میں شامل نہ ہو. معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس دن فجر کی نماز پہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو نماز کے وقت نماز نہیں تھا پڑھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ مسیح ثانی کا ایک قول ذہن میں آتا ہے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر جماعت احمدیہ عالمگیر پوری جماعت میں، امریکہ تو ایک جماعت ہے نا چھوٹی سی، پوری کی پوری جماعت سارے ممالک دنیا کے، فرماتے ہیں حضور کہ اگر پوری جماعت احمدیہ میں 5 احمدی بھی ایسے ہیں جو باجماع نماز نہیں پڑھتے تو پوری جماعت کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. ہمارے خلفاء کی ہم سے توقعات کیا تھی نماز کو لے کے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹرک چلاتے ہیں، بعض بزنس کر رہے ہوتے ہیں، قسم کے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ نماز کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1945 کا واقعہ ہے. آپ اپنے دفتر میں تھے اور کام کر رہے تھے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ کے ذہن میں اچانک ایک برقی لہر کی طرح، بجلی کی طرح ایک یہ خیال آیا کہ شاید آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کی عصر کی نماز رہ گئی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایسی خدا تعالیٰ کا خوف طاری ہوا کہ قریب تھا کہ میں غش کھا کے گر جاتا اور میرے جسم سے میری جان نکل جاتی، کہ اتنے میں مجھے یاد آ گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. اسی قسم کا واقعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نوجوانی کی حالت میں مکہ مدینہ گئے اور 2 سال آپ کا وہاں پہ قیام رہا، تو ایک دن جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں پہ ایک دن آپ سے ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے سے رہ گئی. یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں، نماز تو پڑھی لیکن باجماعت پڑھنے سے رہ گئی، جو بھی اس کی وجہ تھی. تو اس خیال سے کہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکے، آپ کے ذہن پہ یہ خیال طاری ہوا کہ گویا کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور جسم پہ ایک کپ کپی سی جو تھی وہ حالت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے پھر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ مانگتے ہیں. ہم جو پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بعض دوسرے ممالک سے آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں پہ خود کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اوبر کی ڈیلیوری وغیرہ کے لیے بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے ہم کام وغیرہ، نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں، اور اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہم بھی سیٹل ہو جائیں، ہماری اگلی جنریشن بھی سیٹل ہو جائے.
لیکن اگر اس پروسیس میں ہم نماز کو ہاتھ سے چھوڑ دیں کہ تھکے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھائیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ پڑھائی کر کے تھک گیا ہے تو ابھی سو جائے، نماز تو پھر پڑھ لے گا. تو مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر سارا گھر غارت ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو. آپ فرماتے ہیں کہ سارا گھر جل جائے، خاکستر ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن نماز ہاتھ سے نہ جائے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور پھر صرف آپ نے الفاظ سے اس بات کو ثابت نہیں کیا، بلکہ اپنے اسوہ سے، عمل سے کر بھی دکھایا. نبوت کا زمانہ تو آپ کا بہت بعد کا ہے، میں جوانی کے زمانے سے آپ کی بات کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عین عنفوان شباب میں، جب بالکل آپ نوجوان تھے، آپ کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے ایک دفعہ آپ کو ایک کیس کے سلسلے میں بٹالے بھیجا، اور زہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ابھی آپ کے کیس کی سنوائی ہونی تھی، ابھی آپ کی باری آنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا تھا، زہر کی نماز کا وقت تھا. آپ کچہری سے باہر آئے، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، آپ نے اسی کو زمین پہ بچھایا اور آپ نے اپنی نماز شروع کر دی، اور اپنے اللہ کی نماز میں ایسے کھوئے گئے، اس کے ذکر میں ایسے کھوئے گئے کہ وقت کا احساس نہ رہا. اتنے میں جو اردلی تھا اس کو بھیجا گیا کہ جائیں مرزا صاحب کو بلا کے لے کر آئے، ان کے کیس کی سنوائی اب ہونی ہے. جو مخالف لوگ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ کسی طریقے سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے خلاف فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ ہو کیسے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو انسان کرے، جو خدا کو پوری دنیا پہ مقدم رکھے، پھر خدا بھی اس کو پوری دنیا پہ مقدم رکھتا ہے. یہی ہوا. گو کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس وقت کچہری میں حاضر نہیں تھے، لیکن پھر بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہونے کے بجائے آپ کے حق میں ہوا. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ بہانہ بنا کے نماز کو چھوڑتا ہے کہ اگر میں نے نماز پڑھی تو میرا نقصان ہو جائے گا، میری بزنس ڈیل نہیں ہوگی، یا میری گاڑی چھوٹ جائے گی، یا یہ ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے گا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص منافق ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی عبادت کے نتیجے میں کبھی بھی خدا کی ناراضگی نہیں اترا کرتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے اور خدا سے ناراض ہو جائے اور اس کے اوپر اپنا غضب نازل کرے. آپ فرمایا کرتے تھے المسجد مکانی، کہ مسجد میرا اصل گھر ہے، والصالحون اخوانی، اور نیک لوگ میرے بھائی ہیں، وذکر اللہ مالی، میری مال و دولت، اصل میرا مال و متاع جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، وخلق اللہ عیالی، اور اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کی مخلوق جو ہے، یہ ہے میرا عیال. تو یہ وہ کلچر تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام احمدیت کے ذریعے سے ہمارے بیچ میں قائم کرنا چاہتے تھے، جس کی کوشش ہر روز خلفائے احمدیت کرتے رہتے ہیں. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا تارک الصلاۃ کے متعلق، وہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے بیان کیا کہ بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے. اگر بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے. مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے، وہ ان کے خونی اور قاتل ہیں. اگر ماں باپ بچوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جائے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جن ملک میں یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے صحیح رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، انسان صحیح راستے پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، صرف ایک ضمانت ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو سینے سے لگا لے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر نماز باجماعت کی عادت ڈال لی تو پھر اصلاح کا دروازہ کھلا ہے. جس گھر میں، جس فرد میں، جس بچوں میں نماز باجماعت کی عادت نہیں، ان کی اصلاح کی بھی امید نہیں. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کی بدیوں اور برائیوں سے بچیں تو لازمی ہے کہ نماز کو اپنا شیوا بنائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نماز کے ساتھ وابستہ ہو جائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 1978 میں روا میں جلسہ سالانہ کے موقع پہ نماز کے متعلق تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بچوں پہ
جسمانی طور پہ سختی نہیں کی مگر صرف ایک موقع پہ، اور وہ بھی نماز سے متعلق تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب خود حضرت مسلم موعود بیمار بھی ہوتے تو تب بھی نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے، گھر کے بچوں کو اکٹھا کرتے، خود کرسی پہ بیٹھ جاتے اور پھر بچوں کو نماز پڑھاتے۔ تو ایسی حالت میں بھی نماز با جماعت کی عادت جو تھی اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آخر پہ خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے اس بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن حضور قلب عطا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن فیل نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا نماز میں، اور یہ کہ بعض لوگوں سے سستی کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا کیا علاج بتایا؟ فرماتے ہیں جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو۔ ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت قبر مد نظر ہو۔ بالفاظ دیگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علاج بتائے۔ پہلا علاج یہ بتایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل پر مستولی رہے۔ دوسرا علاج یہ بتایا کہ امام وقت کے ساتھ رابطے میں رہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لندن تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم خط تو بھیج سکتے ہیں، خطوط لکھ کے خلیفہ وقت کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر وقت انسان اپنی موت کو یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے سستی دور ہوتی ہے۔ اب آخری سوال یہ تھا کہ نماز میں حضور قلب کس طرح نصیب ہو کہ نماز میں ایسی لذت آ جائے کہ پھر انسان کبھی نماز کو چھوڑے ہی نہ۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقی مومن کے لیے روحانی زنگ دور کرنے کا ذریعہ نماز ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عقل مند انسان شرابی جو ہوتا ہے نا، بندہ جو شراب پیتا ہے، اس کی مثال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اور اس کو نشہ نہیں ہوتا تو وہ اور زیادہ شراب پیتا ہے یہاں تک کہ اس کو نشہ ہو جائے۔ تو فرمایا تم نماز پڑھو، اور اگر تمہیں نماز میں لذت نہ آئے تو تم اور زیادہ نماز پڑھو، اور اپنی طرف سے رو اس نماز میں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم رو گے تو پھر تمہارے رونے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، اور آہستہ آہستہ تمہیں نماز میں وہ لذت آنے لگے گی۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے روحانی زنگ جو ہے وہ ترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہی خوب فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ در حقیقت نماز جو ہے یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام برکات سے حاصل لیں، ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہم سیٹل بھی ہو جائیں، ہماری اگلی نسلیں بھی سنور جائیں، اور یہ کہ ہر قسم کی اس معاشرے کی بدی سے بھی بچ جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بچھونا، سب کچھ نماز کے ساتھ وابستہ ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ ربی صاحب، آپ نے ہمیں ہمارے مقصد پیدائش کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حضرت مسیح موعود کے ارشادات کے روشنی میں بتایا ہے کہ ہم نماز میں وہ لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ تسکین قلب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب پروگرام کا اگلا حصہ سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے میں نائب محترم صاحب شراز بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ سوال و جواب کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ جی نائب صدر صاحب، تو سوال کا جواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے زوم اکاؤنٹ کے اوپر ایک ہینڈ ریز کا فیچر اویلیبل ہے۔ آپ اپنا جو بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہینڈ ریز ہوتے جائیں گے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک گزارش میں کروں گا کہ آپ جو بھی سوال کریں ایک معین سوال کریں۔ کامنٹس جو ہیں اس کو ہم آخر میں کرنے کی کوشش کریں گے، سوال ہم زیادہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تمام جو بھی خدام آپ پاکستان سے، انڈیا سے، دوسرے ممالک سے آئے اور ان کو کوئی بھی جماعت سے ریلیٹڈ کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ ایک سوال، 2 سوالات ہوئے ہیں، میں یہ سوالات پڑھ دیتا ہوں۔ ایک سوال جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ خلیفہ اول کا ایک
نماز کا واقعہ باجماعت کا عربیہ میں جاتے ہوئے مینشن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ ان کی بیعت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو نون احمدیز ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال خاکسار کے لیے کہ جی آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ جو واقعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے خاکسار نے پیش کیا تھا، یہ بیعت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے جب ابھی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت میں مکہ مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ ابھی آپ کی پڑھائی وغیرہ کا دور چل رہا تھا۔ تو یہ تو بہت جسے کہتے ہیں کئی ڈیکیڈز یا کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے حضور کے بیعت کرنے سے۔ جو دوسرا اس سوال کا حصہ تھا کہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق کیا ہے، تو اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے اور وصیت بھی ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوگا تو اس وقت آپ نے فرمایا امامکم منکم، کہ تمہارا امام تم میں سے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے فکرے پہ بنیاد رکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ احمدیوں کو چاہیے کہ ان کا امام نماز کے لیے انہی میں سے ہو۔ اگر کوئی احمدی کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ کوئی اور احمدی نہیں رہتا، صرف دوسرے مسلمان فرقوں والے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اپنی الگ سے نیت کر کے نماز پڑھو، تمہیں اسی کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اور سوال ہے جو کہ مربی طارق صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا دو حصے ہیں سوال کے، کہ ایک تو حصہ یہ ہے کہ کیا 5 وقت نماز جو ہے وہ کمپلسری ہے کہ مسجد میں جا کر ادا کی جائے، جبکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نمازوں کے وقت میں کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوگا۔ اس کا جواب پہلے عنایت کر دیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مربی صاحب۔ نہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کوئی ایشو ہے۔ آپ مائک کا آپ کا وہ بلنک تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بعض فضائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر احسانات کیے ہیں، دوسرے انبیاء کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ شفقت کا سلوک فرمایا ہے۔ اس میں ایک یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدن، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ اگر واقعتاً مجبوری ہو، اور اس مجبوری کو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا بہتر جانتا ہے، وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر واقعتاً وہ مسجد نہیں جا سکتا، کوشش ہے، اس کی نیت ہے، لیکن واقعتاً کوئی مجبوری ہے، نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ، اور مجھے علم نہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی واقعتاً ایسی وجہ ہے، آپ کو علم ہے کہ مسجد اس وقت بند ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ کی دل کی حالت، آپ جہاں مناسب ہو، جہاں ممکن ہو نماز پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال میں مربی فرحان صاحب کی خدمت میں رکھوں گا کہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر 4 یا 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں جو اکثر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ لے جاتے ہیں مسجد میں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں یا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم نے نماز نہیں پڑھنی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس کی صورت میں ہم کیا ان کو کس طریقے سے عادت ڈال سکتے ہیں؟ جزاک اللہ جی۔ بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو مسجد نماز کے وقت نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اس بارے میں خود حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے متعدد دفعہ توجہ دلائی ہے کہ اس عمر کے بچے جو بات نہیں سنتے یا یہ کہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے شور مچانے یا بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے باقی نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آتا ہے۔ تو یا تو اگر پیرنٹس لے کے جاتے ہیں تو جیسے ہی بچہ شور مچائے وہ اپنی نماز توڑ دیں
اور جا کے اپنے بچے کو لے کے تو مسجد سے باہر چلے جائیں, ہال سے باہر چلے جائیں, تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز جو ہے اس میں خلل نہ آئے. ہوتا کیا ہے اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے کہ اگر ایک باپ ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے کہ مسجد لے کر آؤں گا تو ان کو نماز کی عادت ہوگی, اور جب بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں تو باپ خود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس عمر کے بچوں کو مسجد نہ لے کر آئیں اگر تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر ضرور لے کر آئیں. دوسری بات یہ کہ اگر اس عمر کے بچے نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, تو اس عمر کے بچے اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے, اس سے تو بچے نماز سے ہی متنفر ہو جائیں گے. اس لیے اس عمر کے بچوں کو جتنا وہ آ سکتے ہیں ان کو آنے دیں, جب جب موقع ملے ان کو ساتھ کھڑا کر لیں نماز میں, تو یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کو آہستہ آہستہ نماز کی عادت ہو جائے گی. جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں پھر باقاعدہ ان کو نماز کی تلقین کریں, تاکہ جس طرح بھی حضور نے بھی ریسنٹلی فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں باقاعدہ, کہ بچوں اٹھو نماز پڑھو, اور اگر پہلے کوئی نماز نہیں تھے پڑھتے تو کم از کم 1 پڑھے, 1 سے 2 پہ لائیں, 2 سے 3 پہ لائیں, 3 سے 4 پہ لائیں. پھر یہ کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ اب 5 نمازیں پڑھنی ہیں, اب کوئی جواز نہیں کہ تم نماز نہ پڑھو. تو یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بچوں کو نماز کی طرف لانا چاہیے. جزاک اللہ مربی صاحب. ایک اور سوال ہے, 2 ہینڈ ریز ہوئے ہیں, ایک خلیل احمد بھائی ہیں اور ایک ہاشم ممتاز صاحب ہیں. مربی طارق صاحب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا, میں ریکویسٹ کروں گا خلیل احمد صاحب سے کہ وہ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر کے اندر جو ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہے, اگر وہ بیمار ہے, وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا فیملی کو, تو کیا وہ کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے نماز باجماعت پڑھا سکتا ہے؟ جی, امام کرسی پہ بیٹھ کے امامت کر سکتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کرسی پہ بیٹھ کر امامت کروائی اور نماز پڑھائی. جزاک اللہ. جی, اگلا سوال ہے ہاشم ممتاز صاحب کا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوال بتائیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہماری مسجدوں میں امریکہ کے اندر ہوتا یہ کہ اسپیشلی عید وغیرہ کے اراؤنڈ یا رمضان کے اراؤنڈ دوسری قوموں کے اور غیر احمدی احباب اکثر مسجدوں میں آتے ہیں. آج کل تو بہت سے مسجدیں بند ہیں لیکن کچھ مسجدیں کھل بھی رہی ہیں. تو اس سلسلے میرا سوال تھا کہ میری معائنے میں یہ آیا ہے کہ جب ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ زیادہ تر جو مسجدوں میں ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے دوسرے قوموں کے ساتھ, یا ان کے ذہن میں تھوڑا سا غیر احمدی احباب کے ساتھ تھوڑا سا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایسا ان کا ایک رویہ ہوتا ہے جو کہ اتنا بااخلاق اس کو نہیں کہا جا سکتا. میں نے اکثر نوٹ کیا کہ وہ لوگ تھوڑا سا اس سلسلے میں پھر سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایک دفعہ آتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں آتے. تو اس سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا کہ مربی صاحب میں سے فرحان ربانی صاحب, طارق ملک صاحب میں سے کوئی بھی اگر ہمیں اس میں ہدایت دے دیں کہ کیا ہمیں اس سلسلے میں ایک ایسا وہ کرنا چاہیے کہ دوسرے قوموں کو یہ نہ فیل ہو کہ ہم لوگ ایک بالکل ایک کٹ آف قسم کی جماعت ہے جو کہ باہر کے لوگوں کو اتنا ویلکم نہیں کرتے, یا شاید ان کو اپنی زبان میں ہی پھر بات کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا اگنور کیا جاتا ہے, جو کہ غلطیاں جو کہ ہم سب سے ہو جاتی ہیں اکثر. تو اس سلسلے میں کوئی ہدایت اگر دینا چاہیے. جی مربی فرحان صاحب. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے سوال کا پہلی چیز تو یہ کہ مسجد ہمارا گھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ہم ہوتے کون ہیں کسی کو خدا تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روکنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جب بھی کوئی مسجد جماعت احمدیہ بناتی ہے تو ہمارا ساتھ میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ گھر ہر قوم کے, ہر قسم کے نسل کے لوگوں کے لیے, ہر قسم کی رنگت کے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, کھلا ہے, 24 گھنٹے کھلا ہے. جو چاہے آ جائے اور یہاں پہ اگر عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو ہمارے لوگوں کو اس طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. ہمارے خلفاء اس طرف خاص طور پہ توجہ دلاتے رہے ہیں.
رمضان آنے والا ہے. رمضان میں ایک خاص طور پہ کلپ پچھلے چند سالوں سے سرکولیٹ ہوتا آ رہا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جس میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بعض اپنے، ہم تو غیروں کی بات کر رہے ہیں، بعض اپنے احمدی ہوتے ہیں جو سال میں صرف ایک ہی دفعہ، یا بعض احمدی کئی سال بعد مسجد کا رخ کرتے ہیں. تو بعض ہمارے ہم میں سے جو جالے قسم کے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جا کے کہتے ہیں ہاں بھائی تمہیں آج کہاں سے خدا یاد آ گیا. تو وہ بندہ جو پتہ نہیں کتنی مشکل سے دوبارہ خدا تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوا ہے، اس کو ہم بھگا دیتے ہیں. تو اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کا تعلق تربیت سے. بار بار ان امور کی طرف اگر وقتاً فوقتاً ہم توجہ دلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اپنے لوگوں کی بھی تربیت ہو جائے گی، اور اس بات کی طرف وہ ایک سینسٹیوٹی کریٹ ہو جائے گی کہ ہمیں دوسروں کی بھی جو احساسات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ مجھے یاد نہیں رہا. میں تھوڑی گزارش کر دوں. جی مربی صاحب. میرے تجربے میں اس کے تھوڑا سا برعکس بھی ہے کہ یہ اگر کہیں پہ کسی نے یہ ایسا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انتہائی نامناسب ہے اور ان دوست کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن میں نے مثلا ہماری یہ مسجد ہے پیکو ریبیرا میں مسجد مسرور، تو اس کے الٹ دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی باہر سے آیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ احمدی نہیں، تو ایک بندے نے بھی دعوت دے دی کہ چلیں چل کے چائے پیتے ہیں، دوسرا بندہ بھی چلا گیا، تیسرا بندہ بھی چلا گیا. مجھے روکنا پڑا کہ بندے کو نروس ہی نہ کر دو. تو یہ مختلف جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے، مختلف بعض دفعہ سوچیں ہوتی ہیں، یا پتہ نہیں اس بندے نے کس خیال سے وہ بات کی ہوگی. بہرحال اگر ہوا ہے تو وہ نامناسب ہے. جی اس کا ایک اور پہلو میں آپ مربیان کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. وہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک کیونکہ اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کیونکہ پاکستان، انڈیا یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک قسم کی ایک زبان کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ زبان کا بھی ایک پہلو ہے کہ زبان جو ہے وہ اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اور وہ انگلش یا اتنی پریفریبل نہیں ہوتی. اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کوئی نیا احمدی یا کوئی نیا مہمان آیا ہے تو وہ اکیلا بیٹھا ہے اور باقی سارے بزرگ جو ہیں وہ اپنی آپس میں باتیں محفل میں کرنے لگے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ اچھا اس سلسلے میں جہاں پر آپ کے لیے انگلش بولنا کچھ جو ہمارے بزرگان ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اس سلسلے کو کیسے کیٹر کیا جائے، یا اس سلسلے میں اس بندے کو جو نیا آیا ہے یا جو نیا احمدی ہے اس کو کیسے شامل کیا جائے؟ میں پہلے بات کروں کہ پہلے مربی صاحب بات کریں؟ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ غالباً مسجد نصرت جہاں کوپن ہیگن یا جہاں بھی خیر ڈنمارک میں جہاں بھی ہے، تو خطبہ ارشاد فرمانا تھا جمعے کا، اور آپ کو پتہ چلا کہ مسجد میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اردو نہیں آتی. پوری مسجد میں سارے پاکستانی بیٹھے تھے جن کو اردو آتی تھی، ایک یا ہندوستانی بیٹھے تھے جن کو اردو سمجھ آتی تھی، ایک ایسا شخص تھا جس کو اردو نہیں تھی سمجھ آتی. تو آپ نے پورے کا پورا جو جمعے کا خطبہ تھا انگریزی زبان میں ارشاد فرمایا تاکہ اس بندے کو سمجھ آ جائے. اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ باہر کا یا غیر زبان کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اس کے احساس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یا یہ کہ اگر ڈھیر سارے لوگ ہیں تو بعض لوگ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اس کے ساتھ مقامی زبان میں بات کر سکیں. بعض دوسرے لوگ بعض ہماری یہ بھی بات سچی ہے کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں جن کو صرف پنجابی سمجھ آتی ہے. مثلا بعض لوگ ہیں جو عمر کے کافی ضعیف حصے میں جا کے، بڑی عمر میں جا کے پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے ہجرت کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور وہ انگریزی یا دوسری زبان نہیں سیکھ سکتے. ان کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ چپ کر کے جو ہے وہ ایک کونے میں بس ہو کے بیٹھ جائیں. تو ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے. بیلنس اپروچ یہی ہے کہ ہمارے خدام بھی ہیں، ہمارے لجنا کی سائڈ بھی ہے، ہمارے انصار بھی ہیں. تو جس طرف بھی کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو کہ ان کو مقامی زبان آتی ہے، دیسی زبان نہیں آتی، تو ان کے لیے بعض لوگ ان کے ساتھ ضرور اس قسم کے بیٹھ جائیں جن کو مقامی زبان آتی ہے، جو ان کو کمپنی دے سکیں تاکہ وہ اکیلا پن جو ہے وہ محسوس نہ کریں. جزاک اللہ. اچھا میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرے خیال میں اس بات کے دو اور پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح بھی بہتر کر سکتے ہیں کہ ہماری عملہ کی جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ ہم کچھ 2 یا 3 لوگوں کو مقرر کر دیں.
ان لوگوں کو جو باقاعدگی سے جمعے پہ آتے ہیں کہ اگر اس طرح دوست آتے ہیں تو آپ ان کو ہینڈل کیا کریں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسا بندہ ہی صرف رہ جائے جس کو انگلش نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے, تو بہادری اپنے اندر پیدا تھوڑی سی کرنی پڑے گی, اور لفظ ایک بھی نہ آتا ہو اس بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہنس کے اس کے ساتھ اس کو صرف الیکس لیک کر لیں, اس کو ویلکم کر لیں. وہ اس بندہ بھی سمجھے گا کہ یہ بیچارہ مجبور ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, لیکن پھر بھی بیچارہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہے. اس بات کا بھی اس کے اوپر اثر ہوگا. جزاک اللہ ربی صاحب. اگلا سوال جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کافی لمبا کامنٹ ہے, انانیمسلی پوچھا گیا ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, لیکن بہرحال میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ہے تو انگلش میں, لیکن میں ٹرائی کروں گا, کوشش کروں گا کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے. اگر میں اس میں سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو وہ جنہوں نے پوچھا ہے اگر وہ دوبارہ سے کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. وہ کامنٹ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ a single reason that why Muslim nation is divided into so many sects like other Abrahamic religions is hadith and implementation per one's own interpretation. My question is that why do we follow the historical notes as religious studies which were collected and written after centuries in a worst era? So basically ان کا question یہ ہے کہ جو پچھلی ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان کے جو بھی سیکٹس بنے ان میں اکثر یہی رولا تھا, یہی مسئلہ تھا کہ وہ حدیث لیتے تھے, اصل جو میٹیریل تھا, اصل جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا اس کو نہیں لیتے تھے, اور اس کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز کر لیتے تھے. اور پھر ہر کوئی اپنے فائٹ کرتا تھا کہ جی میں سپیریئر ہوں, میرا معنی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. تو اس صورت میں جب ہمارے سامنے ایسے میٹیریل موجود ہے, جیسے ہم مسلمانوں کے سامنے ایسی حدیث ہیں جو 200-300 سال کے بعد لکھی گئیں, تو کیا ان چیزوں کو لینا اور پھر ان چیزوں کے اوپر بحث کر کے اور اپنے سیکٹ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, اس میں کچھ رہنمائی کر دیں. میں مربی طارق صاحب سے تو گزارش کروں گا, پہلے وہ گزارش کر دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے یہ بڑی پرابلم تھی, سچی بات ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت گر عطا فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ حدیث جو خواہ کسی بھی معتبر ترین راوی سے مروی ہو لیکن قرآن کریم کے مطابق نہ ہو یا قرآن کریم سے متناقض ہو, اس کے خلاف ہو, وہ حدیث نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک قاعدہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے دینی معاملات میں وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. جو بات کرتے ہیں وہ دینی معاملات میں وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کو سکھائی گئی ہوتی ہے میری طرف سے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو قرآن کے مطابق نہ ہو یا اس سے ٹکراتی ہو. تو اگر آپ کوئی ایسی بات لیں جو آپ کو لگے کہ اس بات کو میں فالو کروں گا, یہ حدیث کو فالو کروں گا, تو قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے اور واقعتاً ٹکراتی ہو, ممکن ہے آپ کا علم کم ہو, ممکن ہے آپ کو اس آیت کی سمجھ نہ لگی ہو, اس آیت پہ اسٹڈی کریں, کسی پڑھے لکھے بندے سے رجوع کریں, اگر واقعتاً اس سے ٹکراتی ہو تو اس حدیث کو چھوڑ دیں. اس صورت میں آپ کبھی بھی گمراہی میں پڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ نسخہ ایسا بتا دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ ہمارے پاس کو بالکل ہم محفوظ ہیں, بالکل محفوظ ہیں. آپ سے پہلے یہ نسخہ کسی نے نہیں بتایا, اس لیے لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے. آج ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر وہ حدیث قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو چھوڑ دیں شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شراز صاحب, میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہوں گا اس بارے میں. مجھے موقع ملا تھا, میں نے کامنٹ سیکشن میں جا کے, تو جہاں سے آپ نے یہ کامنٹ پڑھا ہے, یہ مزید اس کے آگے ایک اور کامنٹ بھی انہوں نے دیا ہے جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, اور انہوں نے, میں بلکہ ان کا وہ حصہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے کامنٹ کے اگلے حصے میں کیا بات کہی ہے اور کیوں ضروری ہے کہ اس بات کی تردید کی جائے. انہوں نے کہا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے احادیث جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کم زمانہ ملا. مثلا انہوں نے مثال دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان مختلف جنگوں میں شامل رہے, اور لہٰذا اگر انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کیا ہے تو اس کی اتنی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے
بمقابل ایسی احادیث کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے جو کبار صحابہ ہیں انہوں نے کوٹ کی۔ بات یہ ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے اوپر جرح کرنے والے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا اور قربانیاں، بڑی بڑی قربانیاں کر کے جو ہے انہوں نے بیعت کی اور پھر بیعت کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ ان تمام صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کن کے بارے میں ہم جرح کرنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے متعلق فرماتے ہیں اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، تم نے جس کی بھی پیروی کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کے بارے میں تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جہاں تک رہی بات آپ کے کامنٹ میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، بلکہ آپ کا شمار بھی کبار صحابہ میں ہوتا تھا۔ گو آپ نے بعد میں آ کے اسلام قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کو پایا۔ آخری حصے میں مراد صرف گنتی کے چند دن یا چند ماہ یا چند ہفتے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 سال کا عرصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے کا۔ لیکن ان 3 سالوں میں جتنا وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا اور تربیت حاصل کی، اتنا شاید بعض بڑے بڑے دوسرے صحابہ کو بھی موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہمہ وقت، ہر وقت 24 گھنٹے مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تشریف رکھتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے آپ ایک تھے، اور جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر آتے، جو بھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابو ہریرہ اس کو یاد کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ نے خود ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت دیر سے آ کے آپ سے ملا، میرے لیے دعا کریں کہ اب میں پیچھے نہ رہوں اور جو بھی آپ فرمائیں مجھے یاد ہو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، ایک طرف خود بیٹھے، دوسری طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی الہا کے ساتھ دعا کی۔ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے پھر ہزاروں ہزار جو بھی ان سے مروی ہیں احادیث وہ پھر انہوں نے بیان کی۔ تو ان کا اتنی احادیث کو بیان کرنا در حقیقت ایک معجزہ ہے اور صداقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے نشان کی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ احادیث پر جرح نہیں ہو سکتی۔ ان احادیث سے جو حضرت ابو ہریرہ نے استدلال کیا ہے اس کے اوپر بعض لوگ جرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک حدیث کا مطلب سمجھنے میں ایک صحابی سے غلطی ہو جائے، لیکن اس قسم کی بات بہرحال ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو تو بہت ہی تھوڑا عرصہ ملا تھا لہٰذا ان کی بات جو ہے اس کی اتنی وقت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی جس کے لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کی ضرور جو ہے وہ میں اس طرف توجہ دلا دوں۔ جزاک اللہ مولوی صاحب، جس سوالوں کے ہم جواب دے رہے تھے انہوں نے اس طرح کا ایک اور کامنٹ بھی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو پھر قرآن اور دوسری احادیث کو لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے اوپر میں ایک لائن میں گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے کافی ہے ہمارے لیے، تو پھر قرآن میں تو نماز کا 700 دفعہ ذکر ہے، پھر کس طریقے سے نماز پڑھیں روز؟ ہم اب یہ طریقہ جو ہے یہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا، اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پہ جانا ہی پڑے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سنت ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اب اس میں سے کسی ایک چیز کے اوپر تو جانا پڑے گا کہ اچھا یہ والا طریقہ صحیح ہے، یہ والا طریقہ صحیح ہے۔ وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں جو حکم عدل ہیں، لیکن انہوں نے بھی حدیث کو ہی لے کے اس میں سے صحیح طریقہ ایک طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جو ہے مربیان سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، پھر ہم لائیو سوالوں کی طرف جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا، یہ ہمارے جو دوست ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 کتابیں میں آپ کو کہوں گا پڑھنے کے لیے۔ ایک ہے شہادت القرآن۔ شہادت القرآن جو کتاب ہے وہ کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا، اور آپ نے اس کے ابتدائی حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے دلائل دیے ہیں کہ ایک بندہ حجیت حدیث پر قائل ہو سکتا ہے، اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کشتی نوح ہے۔ کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم، سنت اور حدیث ان تینوں کے جو مراتب ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور بیان کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ، یعنی اپنے صحابہ سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ حدیث کو
کوئی اہمیت نہیں دیتے یا نہیں مانتے. تو حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ وہ غلطی پر ہیں اور پھر آگے دلائل دیے. یہ 2 کتابیں آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور آ جائے گا. جی السلام علیکم. خاکسار بھی اس بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے. انہوں نے اپنے کامنٹ میں یہ بھی بات کہی ہے کہ قرآن کو یہ سہاروں کی کیوں ضرورت ہے حدیث کے، کہ یہ ایک کرچ کے طور پہ قرآن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہم نے بیعت کی، بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، آپ نے بالکل مختلف اس کا ایک رخ ہمیں دکھایا. آپ نے فرمایا کہ سنت اور حدیث در حقیقت قرآن پاک کے لیے بطور گواہ کے ہیں، بطور سہارے کے نہیں ہیں. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، سنت میں اور احادیث میں جو بھی باتیں پائی جائیں گی وہ بطور گواہ کی ہوں گی ان باتوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دی. تو اس سے قرآن پاک کی شان کم نہیں ہوتی بلکہ قرآن پاک کی شان بڑھتی ہے، کہ قرآن پاک کی تائید میں قرآن پاک کے جو مضامین ہیں انہی کو مزید جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ سنت کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے ہم تک آگے پہنچایا گیا. جزاک اللہ. ہم مزید لائیو سوالوں کی طرف جائیں گے. اگلا سوال ہے یاسر احمد صاحب، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. یاسر صاحب چلیں ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں شاہد وقاص صاحب سے. جی شاہد وقاص صاحب آپ کو انمیوٹ کر لیں. کوئی ایشو ہے شاہد وقاص صاحب کے ساتھ؟ چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عطا الہادی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو جزاک اللہ کہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. بہت زبردست اور بڑا اہم آپ نے پروگرام رکھا ہے، اور اس میں میرا بھی ایک سوال ہے لیکن میرا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے سوال کرنا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ سوال کر لے. جی ضرور. السلام علیکم، میرا نام ہے سمیر احمد، میں ساؤتھ ورجینیا جماعت میں ہوں. میرا سوال ہے کہ شیطان کیوں بن رہا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا شیطان گندی چیزیں کرے گا. جی سن لیا. جی مربی فرحان صاحب. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے اس پیارے سے بچے نے. بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتیں بھی اس دنیا میں پیدا کی. ایک طاقت پازیٹیو کی، ایک طاقت نیگیٹو کی. تو جو پازیٹیو طاقت ہے جو ہمیں اچھی چیزوں کی طرف کھینچتی ہے اس کا نام ہے فرشتے، ملائکہ. اور جو نیگیٹو چیزوں کی طرف کھینچتی ہے اس کا نام ہے شیطان. تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتا ہے کہ جو پازیٹیو طاقت سے فائدہ اٹھائے گا اس کو ثواب دوں گا، جو نیگیٹو طاقت کے پنجے میں آ جائے گا اور شیطان کی بات مانے گا اس کو سزا دوں گا. اب اگر شیطان کا وجود نہ ہوتا تو سارے کے سارے لوگ ایک رنگ میں اچھے ہی ہوتے. تو اگر سارے کے سارے لوگ اچھے ہوتے اور کوئی برا کام کر ہی نہ سکتا تو اس نتیجے میں پھر ثواب کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان اور فرشتے دونوں اسی لیے بنائے تاکہ انسان کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اختیار ہو کہ جون سی راہ چاہے وہ اختیار کر لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نیکی کا علم بھی اور بدی کا علم دونوں جو تھا وہ انسان کو دے دیا. اب اس کے بعد اس کے پاس فری ول ہے، اختیار ہے. نیکی کرے گا تو اس کو جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اور بدی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا. تو یہ مقصد تھا جس کے لیے شیطان کو بنایا گیا. جی عطا جزاک اللہ مربی صاحب. جی عطا صاحب اپنا کوشچن پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میرا نام عطا الہادی ہے اور میرا مربی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اور اسی طرح نماز جمعہ کے لیے
امامت کرنے سے پہلے کیا سنتیں ادا کرنا ضروری ہیں؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کافی دفعہ میں نے یہ سنا ہے کہ خاص طور پہ بچوں کے بارے میں، اب پتہ نہیں اس میں بڑوں کا بھی شامل ہے یا نہیں، کہ صبح کی نماز کے بعد اکثر اور خاص طور پر صبح کی نماز مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور پڑھیں، جب بھی آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ. جی مربی طارق صاحب. ضروری نہیں کہ پہلے سنت پڑھی جائے اور پھر فرض ادا کیے جائیں. اس کی ترتیب قائم، نمازوں کی ترتیب رکھنا تو ضروری ہے، لیکن نمازوں کے اندر سنت اور فرض کی ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے پہلے فرض پڑھنے پڑ گئے ہیں تو بعد میں آپ سنتیں ادا کر لیں. دوسری بات، جو دوسرا حصہ ہے آپ کا سوال کا، وہ یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو اس میں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے سو جائے اور نماز نہ پڑھ سکے، یعنی اس کی نیت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس صورت میں اس کو نماز نہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کھولا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس وقت بھی آنکھ کھلے، جس وقت بھی موقع ملے، اس نماز کو جلد سے جلد ادا کر لو تاکہ نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو. ہاں یہ ہے کہ اگر وقت ایسا ہے جو اوقات ممنوعہ میں سے ہے، مثال کے طور پہ سورج نکل رہا ہو، بالکل سورج سر پہ ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، جو اوقات ممنوع ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی نماز جو ہے پہلی فرصت میں اس کو ترجیح دے کر پڑھ لیں، ضائع نہ ہونے دیں. السلام علیکم. شراز بھائی، میں ایک گزارش بیچ میں ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی 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 مربی صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو پاک اور مبارک زندگی تھی، اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. غالباً حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی حضرت ابو ہریرہ نہیں سوری حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر فرمایا تو ضمن میں یہ روایت بھی آپ نے کوٹ کی کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلامیہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، اور آپ نے ڈیوٹی لگائی حضرت بلال کی کہ وہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو سب کو اٹھا دیں. اور یہ ڈیوٹی لگانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، پھر ان کو بھی نیند آ گئی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور اتنے میں فجر کی نماز کا جو وقت تھا وہ نکل گیا اور سورج چڑھایا، روشنی خوب ہو گئی، اور اس روشنی یعنی کہ سورج کی شعائیں جب چہروں پہ پڑی تو اس سے پھر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ بیدار ہوئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اٹھایا، پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس پہ حضرت بلال نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی نیند آ گئی تھی. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہاں سے آگے چلیں، اور کچھ سفر طے کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کریں. پھر اقامت حضرت بلال نے کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت سب کو باجماعت جو فجر کی نماز رہ گئی تھی وہ پڑھائی. تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر انسان فجر کی نماز کا وقت ہے اور فجر کی نماز پہ بر وقت آنکھ نہیں کھلی، سورج نکل آیا، تو جب آپ کی آنکھ کھلی ہے، ایز لانگ ایز کہ اوقات ممنوعہ نہ ہو، تو فوری طور پہ اس وقت آپ جو ہے وہ چھٹی ہوئی نماز جو ہے وہ اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ مربی صاحب. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم چند مزید سوالات لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سے سروے شیئر کر دیا جائے گا تاکہ آپ نے سوالات اس کے اوپر پوچھ سکیں اور پھر آپ کو واپسی میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. آگے شاہد وقاص صاحب، آپ کو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ اپنا سوال پوچھنا چاہیں اور آپ انمیوٹ کر لیں. شاہد صاحب نہیں ہے میرا خیال ہے. اگلا سوال خورشید احمد صاحب سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ لوگوں کا پروگرام ہے. ایک بات جو مربی صاحب نے بہت اچھی طرح سے بیان فرمائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ یا بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے فار ہم لوگوں کے لیے
تو ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں نے کہا وہ شیئر کر دیں, وہ شاید ہم سب اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں, کہ جو کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے یا نیا احمدی ہوتا ہے, وہ اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھے, زیادہ سے زیادہ پڑھے. وہ کئی دفعہ جو پیدائشی احمدی ہوتے ہیں یا پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ان سے زیادہ نالج انہیں حاصل ہو جاتا ہے, بس وجہ سے کہ وہ ایک ذوق اور شوق سے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مسلمان ہوئے تھے, ان کا اتنا جوش, اتنا جذبہ تھا کہ وہ ہر وقت, ہر لمحہ اپنا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے تھے, اور اسی میں انہوں نے سیکھا تھا, اور وہ ہمارے لیے ایک فلاح عمل ہے, اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں ایک یہ کامنٹ شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرا میرا جو سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل جس طرح ہمارے کچھ غیر احمدی دوست ہیں, گھر میں آئے ہوں یا ہم ان کے گھر میں گئے ہوں, نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے, اپنے گھر میں آپ کے کوئی آئے ہوں تو آپ تو چلے امامت کر لیتے ہیں اس ٹائم, لیکن اگر آپ کسی اور دوسرے کے گھر میں ہوں اور وہ غیر احمدی دوست ہوں, انہوں نے نماز اپنی کھڑی کر لی ہے, اس وقت آپ ٹوٹل اگر سائلوں میں جا کے نماز پڑھیں تو وہ کئی دفعہ بہت آڈ سی محسوس ہوتا ہے اس وقت فیلنگ اور انہیں کوئی یہ نہیں کہ انہیں کوئی جماعت سے کوئی خدا ہے, نیک آدمی ہے لیکن احمدی نہیں ہے, اس وقت اس جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. جی مربی فرحان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جی آپ کے سوال کا. بات یہ ہے کہ دینی غیرت بھی ایک چیز ہے. ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی سنایا ہے کہ امامکم منکم, کہ جب نماز کا وقت ہو تو تمہارا امام تم ہی میں سے ہونا چاہیے. وہ لوگ جن کے پیچھے جو کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی, ان میں سے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت دی جو برملا طور پہ اعلان کریں اور چھپوا دیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی گو ہم نے بیعت نہیں کی, لیکن ہم آپ کو جھوٹا بھی نہیں مانتے بلکہ خدا کا ایک نیک بندہ مانتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کو جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہا, ان کو بموجب حدیث شریف کہ جو مومن کو, جو کلمہ گو مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے, لہٰذا وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں ہم ان کو کافر مانتے ہیں. تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جس نے بیعت نہیں کی اگر وہ یہ چھاپ دیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو ہمارے لیے تو وہ آکورڈ سچویشن در حقیقت تبلیغ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے ایسی سچویشن میں بالکل بھی ان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں, اور اس کا نتیجہ لازمی طور پہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, جب نماز ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی. تب آپ کو ایک بہت ہی سنہرا موقع مل جائے گا کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہم نے کیوں نماز ان کے ساتھ نہیں پڑھی, کہ یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت تھی, اور امام مہدی کو ماننے کے نتیجے میں ہم آلریڈی ایک امام کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو یہاں سے بڑا اچھا بلکہ آپ کے لیے ایک تبلیغ کا موقع نکل آئے گا جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اگلے سوال کے لیے میں گزارش کروں گا منصور صاحب سے. منصور صاحب انمیوٹ کر لیں, اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ فار سچ اے بیوٹیفل پروگرام. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنے مربی صاحب نے, جو مربی فرحان ربانی صاحب ہیں, انہوں نے اور دوسرے جو مربی صاحب ہیں انہوں نے جو کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وعلیکم السلام بیٹا, وہ اتنا مشکل ہے کہ سن کے یعنی بہت خوف آتا ہے. I'm not gonna lie to you because this looks like an impossible things for me at least. کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نماز رہ گئی اور حضور ایسے جیسے فوت ہونے لگے تھے, جان نکل گئی. تو یہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے اس طرح کی چیزیں. ہماری تو نمازیں اکثر باجماعت ٹو بی آنسٹ رہ جاتی ہیں, اور بعد میں اور نمازوں کی کنڈیشن جو حضور ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے, یا تو اس صورت میں یہ جو گلٹ ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. اور دوسرا ساتھ میں ایک ضمنی سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ گھر میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ باجماعت, کیا اس میں اذان دینا ضروری ہے؟ میں تو ہم اذان نہیں دیتے گھر میں نا جب میں بچوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھتا ہوں, لیکن بعض لوگ دیتے ہیں. میرے بھائی یعنی جرمنی والے جو ہیں وہ باقاعدہ اذان دلواتے ہیں بچوں سے, پھر نماز پڑھتے ہیں, یا لندن والا میرا جو بھائی ہے.
لیکن میں گھر میں اذان مطلب کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہی 2-4 لوگ ہیں، تو اذان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلانا نا. تو یہ ایک سوال تھا چھوٹا سا اس کے ساتھ. جزاک اللہ. لیکن میرا مین سوال پہلا ہے جی کیونکہ کام جڑا ہے نا بڑا اوکھا جہا تسی دس دتا ہے ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ کہ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ہے کہ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ مطلب ਇਹਨੂੰ حاصل کریے اس مقام ਨੂੰ نا. جی شکریہ جی. مربی طارق صاحب گزارش کروں گا سوال کا جواب میں. جی السلام علیکم. جو دوسرا سوال ہے اس کا تو آسان جواب ہے کہ اذان ضروری نہیں ہے اس صورت میں. اذان اس وقت بہرحال ضروری بن جاتی ہے جب آپ نے لوگوں کو بلانا ہے نماز کے لیے، لیکن بعض ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی لوگ ہیں تو دوسروں کو بلانے کی یعنی کچھ تک نہیں بنتا، ضروری نہیں ہے اذان دینا. جو پہلا آپ نے سوال کیا وہ آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے. مزیدار اس طرح کہ یہ جو سوال ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں دل کی اور حالت ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں تو دل کی اور حالت ہو جاتی ہے، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم مطلب وہ صحابی جنہوں نے یہ بات کی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر کچھ نفاق کا مادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم پکے منافق ہو، بلکہ آپ نے ان کو نصیحت کی اور ان کو کہا کہ جاری رکھو، یہی تو بات ہے، یہ حقیقت ہے، اس محنت کو جاری رکھو، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اس راستے پہ لگے رہو، اس راستے پہ لگے رہو. اگر آپ کشتی نو پڑھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کہہ سکے کہ کشتی نو کے لحاظ سے ہم احمدی بھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس راستے کو نہ چھوڑیں، اس محنت کو جاری رکھیں، کبھی بھی اس راستے کو نہ چھوڑیں. پھر اس حدیث کو اپنے ذہن میں لائیں کہ جب ایک بندہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس حدیث کو بیان فرمایا. وہ ایسے کہ ایک بندہ تھا تو اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو وہ کسی مولوی صاحب کے پاس اور بتایا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، میری کوئی بخشش ہو سکتی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، بخشش نہیں ہونی. انہوں نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے. تو پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا کہ وہ عالم لگتے ہیں کچھ نیک تھے، صرف عالم نہیں تھے بلکہ نیک انسان تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، غفور الرحیم ہے، تم ایسے کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. انہوں نے کہا اچھا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں وہ کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں، کچھ جہاد کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی خاطر. وہ چل پڑے وہاں پہ. ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. تو موت کا جہنم کا فرشتہ اور جنت کا فرشتہ آئے تو انہوں نے جنت والا کہتا ہے کہ چونکہ اس نے نیکی کی طرف سفر شروع کر دیا تھا تو لہذا میں لے کے جاتا ہوں. جو دوسرے تھے وہ کہتے ہیں نہیں دوزخ میں جائے گا کیونکہ ابھی تک نیکی شروع تو نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ فاصلہ ناپو کہ نیکی والے مقام سے فاصلہ تھوڑا ہے یعنی اس کے قریب ہے، یا جہاں جا رہے ہیں جہاں سے چلے ہیں وہاں سے فاصلہ اس کا زیادہ قریب ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری ایک بات بیان فرمائی. اب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ فاصلہ جہاں سے وہ چلے تھے اس کو لمبا کر دیا اور جہاں پہنچنا تھا وہ تھوڑا فاصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور اخیر اس کو جنت والا جو فرشتہ ہے وہ لے گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس راستے کو نہ چھوڑیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ خود ہی راستہ تھوڑا کر دے گا. جزاک اللہ. وقت کی کمی کی وجہ سے جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی، میں اب آخری سوال جو ہے وہ میں عرض کروں گا مربی فرحان صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے چیٹ میں بھیجا ہوا ہے کہ بعض احباب وقت گزاری کے لیے محفل لگا کر مذہب اور سیاست پر گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور جب انہیں نماز کے لیے کہا جائے تو اگنور کرتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یاد کرا دیا، بس یہی کافی ہے، ہم پڑھ لیں گے، ہم تو گناہ گار ہیں، آپ اپنی نماز پڑھ لیں. اس چیز پہ جو ان سے ذرا رہنمائی کر دیں. سیکٹری تربیت صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کو اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. یہ سیکٹری تربیت صاحب کی ڈومین ہے. بات یہ ہے کہ نماز کے وقت جو بندہ نماز آ کے اس میں شامل نہیں ہوتا
تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈاڈی قسم کی نا ایک وعید ہے. آپ نے کافی جھنجھوڑ دینے والے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو نماز جب جماعت ہو رہی ہو اور اس جماعت سے دور رہے، اس میں شامل نہ ہو، جو بھی بہانہ انسان لگا لے، تو فرمایا من شذ شذ فی النار، کہ وہ جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ واقعتاً کپ کپی جسم کے اوپر طاری کر دینے کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی اس قسم کی حرکت نازیبا کرتا ہے تو جماعتی طور پہ ایسے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے، کیونکہ ہماری مساجد جو ہیں یہ سوشلائز کرنے کے لیے مقصد ہماری مساجد کا نہیں ہے. مساجد کی اصل غرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے باقی سارے کام کرنے ہیں تو پھر اس غرض کے لیے مسجد کے بجائے کسی اور جگہ کو اگر اختیار کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جزاک اللہ. ایک سوال جو پہلے کیا گیا تھا اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ موجود ہے کہ ہم 2 سے 2.5 گھنٹے مسجد سے دور رہتے ہیں تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ اس میں کوئی معاملت نہیں ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے اور جمعہ خاص طور پر جمعے کے لیے، تو اگر آپ آفیسز اتنی دور ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی سوالوں کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے ایک سروے شیئر کر دیا جائے گا جس میں آپ اپنے سوالات کر سکیں گے. اب میں اس پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتا ہوں اور میں گزارش کروں گا نائب صدر انتصار ملہی صاحب سے کہ وہ اپنا اختتامی جو ہے وہ خطاب فرمائیں اور دعا فرمائیں تاکہ ہم اس جلسے کو اختتام کی طرف لے جا سکیں. جزاکم اللہ. میں ابھی صاحب سے درخواست کروں گا فرحان صاحب اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو جو چیٹ میں ایک بعض سوال اگر رہ گئے ہیں تو ان کا ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں، تو اس طرح کچھ سوال کور بھی ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے نائب صدر صاحب. جزاک اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شعبہ تربیت کا، محترم صاحب تربیت اور ان کی ٹیم کا کہ آج کا یہ پروگرام انہوں نے انعقاد کیا. کچھ عرصہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خدام الاحمدیہ اردو میں بھی پروگرام اس طرح کے کرے جس سے اردو بولنے والے احباب کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اچھا آغاز ہے اس سلسلے کا. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے. اور اس کے بعد میں مربیان کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی، نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، ہماری مقصد تخلیق کی طرف توجہ دلائی اور ان سوالات کا جوابات دے کے ہمیں ایک یاد دہانی کرائی ان چیزوں کی طرف جنہیں ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اب وقت کی کمی کے باعث میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا جو آج کے موضوع کے مطابق ہے، اور حضرت امیر المومنین کے جو ویڈیو کلپ ہم نے شروع میں دیکھا اس کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جیسے حضور فرما رہے تھے کہ اور حضرت مسیح موعود اقتباس پڑھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود کے آنے کا مقصد اگر دیکھا جائے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی پہچان کریں، کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں. یہ تعلیم، اسلام کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم تو پہلے بھی موجود تھی. لوگ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن کمی اس بات کی تھی کہ ہمارا یا مسلمان قوم کا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں رہا تھا. ہمارے اعمال صرف اعمال رہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ حقیقی تعلق نہیں تھا. بعض کا تو دعا پر بھی ایمان نہیں تھا اور بعض صرف یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے مگر وہ انسان کے ساتھ کلام نہیں کرتا. تو اس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود کو بھیجا گیا. تو جب تک یہ مقصد ہماری اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر پورا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا. اور یہ مقصد ہماری اپنی زندگی میں صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور وہ تعلق اور حقیقی تعلق قائم کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری طریقہ کار نماز ہی ہے اور عبادت ہی ہے.
جیسے کہ مربی صاحب فرحان ربانی صاحب نے قرآن کی آیت کی روشنی میں بتایا کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. تو اس سلسلے میں میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اب چند ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ نہایت ہی اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ہدایات کا جو ہم نے آج سنی ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک جامع قدم اٹھائیں. کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک بوٹ کیمپ کے طور پہ ملتا ہے، جس میں ایک اچھا ماحول بنا ہوتا ہے، جس میں ہم ان نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، ہم عبادت میں ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور بہت سے نیک کام جن کے بارے میں ہمیں حضور یاد دلاتے رہتے ہیں، ان پر ہم عمل کر سکتے ہیں. تو اس وقت سے ہمیں چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں، اور رمضان کے مہینے میں جو ایک سال کے بعد آتا ہے اور پھر ہمیں پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. اس میں اپنی عبادتوں کے معیار کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد بھی جو ہم معیار قائم کر سکیں رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد بھی ان کو آگے جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز جب ہم رمضان میں پڑھیں، ایک تو بنیادی فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں کہ ہم تلاوت کریں یا ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، لیکن اس سے بڑھ کر اگر سچا اور حقیقی تعلق ہم نے قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ضروری ہے کہ ہم نوافل پر زور دیں. تہجد کی نماز ادا کریں. جیسے حضرت خلیفۃ المسیح اگر آپ دیکھیں جو پروگرام ہر ہفتے آ رہے ہیں، اکثر نسائے مربیان کو کر رہے ہیں یا عاملہ کو کر رہے ہیں یا خدام کو کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، نوافل ادا کریں. کیونکہ نوافل پڑھنے سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے. فرائض جو ہیں وہ تو ہم نے پڑھنے ہی ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جب ہم اس سے بڑھتے ہیں، نوافل کی طرف جاتے ہیں، تب آپ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بڑھ کر بندہ کوشش صرف تب بھی کرتا ہے جب اس کا حقیقی محبت کا تعلق بن رہا ہوتا ہے، جب صرف خوف یا ڈر نہیں ہے کہ میں نے فرض کرنا ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہے، بلکہ ایک محبت کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے طرف سے بڑھ کر آپ ضروری کام سے بڑھ کر آپ کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم پر اور ہم اس سے وہ تعلق قائم کر سکیں. تو میں صرف اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی چند دن رہ گئے ہیں، ابھی سے دعائیں شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنا سکیں، جو آئندہ بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی زور دیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں نوافل بھی ادا کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو. اب میں ایک مختصر سا اقتباس حضرت مسیح موعود کے پیش کروں گا. مربی طارق صاحب نے کشتی نوح کا ذکر کیا تھا، اس میں سے ایک مختصر اقتباس پیش کروں گا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے. کشتی نوح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور ہمارے کان کھولے تاکہ حضرت مسیح موعود کی یہ نصائح ہم پر اثر کریں اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو، اور حضرت مسیح موعود کے آنے کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے،
وہ ہماری اپنی زندگی میں مکمل ہو اور تکمیل ہو. آمین. اب میں سب دعا میں شامل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمین.